ویلکم، السلام علیکم۔ افسانہ دوسرا پاگل۔ وہ بہت زیادہ تھک چکا تھا، نہ صرف جسمانی اعتبار سے بلکہ ذہنی طور سے بھی۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ کچھ دیر میں اس کے دماغ کی رگیں غباروں کی طرح پھٹ جائیں گی، یا وہ خود شدت کرب سے گھبرا کر ہمیشہ کے لیے اپنی سانسوں کی آمد و رفت کے سلسلے کو منقطع کر کے حرکت قلب کو خاموش کر دے گا۔ کئی ماہ کی مسلسل جدوجہد کا نتیجہ کیا نکلا؟ صفر۔ جو پہلے تھا، جو اب بھی ہے، اور جو وہ ہر روز اپنی 25 سال کی محنت کے صلے میں حاصل کیے ہوئے کاغذوں کو ایک خاص فائل میں سلیقے سے رکھ کر اس طرح آشرم کے بس اسٹاپ پر آ کر کھڑا ہو جاتا جیسے آفس جا رہا ہو۔ آفس کو پانے کی خواہش کے لیے وہ سوا نیزے پر اترے ہوئے آفتاب کی حدت کو برداشت کر کے بس کا انتظار کیا کرتا تھا۔ بس اسٹاپ پر کھڑے کھڑے اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ اس کی پہلی اور آخری منزل یہی ہے۔ وہاں کی تمام چیزیں اس کی نظروں میں تصویر کی طرح اتر گئی تھیں۔ حلوائیوں کی دکانیں، فوٹوگرافر، کیمسٹ، بس اسٹاپ کے نزدیک بیٹھا ہوا موچی، پیٹرول ٹنکی، ٹھیلوں پر رکھے ہوئے پھل، سب کچھ اس کی نگاہوں میں اس طرح بس گیا تھا جیسے برسوں سے سب کو دیکھ رہا ہے۔ بس اسٹاپ پر کھڑے ہوئے مسافروں کو نہ صرف وہ پہچان گیا تھا بلکہ ان کے بارے میں بہت کچھ جان بھی گیا تھا۔ یہ لمبے اور دبلے پتلے سانولے سے صاحب 410 میں جائیں گے، جو لاپتہ ٹکر سے سینٹرل سیکریٹریٹ جاتی ہے، اور ریڈیو اسٹیشن پر اتر جائیں گے۔ یہ صاحب جن کے ہاتھ میں کالے رنگ کا آفس بیگ ہے اور کھلا سے آنے والی مٹی بس میں سوار ہوں گے اور اسٹیشن پر اتر جائیں گے۔ یہ دوہرے بدن والی میم صاحبہ ریلوے اسٹیشن پر جانے والی کسی بس میں سوار ہوں گی اور گیٹ پر اتر کر اردن ہاسپٹل کی جانب چلی جائیں گی۔ ہر روز ان سوالات کے جواب دینے کے لیے وہاں کھڑا ہو جاتا۔ بابو جی، لال قلعے کے لیے کون سی بس ملے گی؟ بنیا 405 نمبر آئے گی۔ بھیا، قطب مینار پر کتنے مہر کی بس جائے گی؟ اور وہ اپنے اعتراف سے بے نیاز ہو کر دو طرفہ سڑکوں کے درمیانی راستے پر اچھلتے کودتے اور قہقہا لگاتے ہوئے پاگل کو گھورتا رہتا۔ وہ نوجوان پاگل آشرم کے بس اسٹاپ کا ایک لازمی حصہ بن چکا تھا۔ بس اسٹاپ پر کھڑے سبھی اشخاص اس کی مضحکہ خیز حرکات پر مسکرانے کی کوشش کیا کرتے اور وہ پاگل ان سب اشخاص کی بے بسی پر قہقہا لگاتا تھا۔ وہ دیکھتا کہ ہر روز اس پاگل کے ہاتھ میں ضرور کچھ نہ کچھ ہوتا، بسکٹ، روٹی، مٹھائی، پیسے۔ وہ ان سب چیزوں کو ایک یا دو منہ مار کر ہی حقارت سے کتوں کے آگے ڈال دیا کرتا۔ اس کی نظر میں ان کے کھانے کی چیزوں کی کوئی قدر نہیں تھی، یا وہ ان کی قدر نہیں جانتا تھا۔ شاید اسے معلوم نہیں تھا کہ بس اسٹاپ پر کھڑی ہوئی بوڑھی زندگیاں چلتی ہوئی بسوں کے ڈنڈے پر صرف اس لیے ٹکتی ہیں کہ دن رات کے 24 گھنٹوں کو گزارنے کے لیے غذا حاصل کر سکیں۔ شاید اس کے پل کے نیچے اس بھکاری کو نہیں دیکھا تھا جس کے آگے بچھے ہوئے کپڑے وہ ہمیشہ 5 پیسے کے 4 سکے ہی پڑے رہتے۔ اسے پاگل سے کچھ خاص دلچسپی نہیں تھی۔ اگر کسی روز وہاں سے بھی دیکھتا تو اسے محسوس کرتا درمیان کھڑا ہے جن کے ہونٹوں سے مسکراہٹیں جدا ہو گئی ہیں۔ وہ خود بھی ان مردہ لوگوں میں سے ایک تھا جو قہقہا نہیں لگا سکتے تھے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ کہیں نہیں جائے گا۔ گھر سے آئے ہوئے تمام روپے آہستہ آہستہ ختم ہو چکے تھے۔ کب تک وہ گھر سے پیسے منگاتا رہتا؟ ہر روز کئی روپے بس کے ٹکٹوں میں بے مقصد ضائع ہو جاتے۔ جگہ جگہ درخواستوں کے ساتھ پوسٹل آرڈر لگاتے لگاتے وہ تھک چکا تھا۔ پچھلے 3 روز سے وہ کہیں نہیں گیا تھا۔ ذہنی کرب و بھوک کی شدت اسے تڑپا رہی تھی۔ وہ ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے پیسہ درکار تھا۔ وہ بہت دیر تک بستر پر ہی چھت کو گھورتا رہا۔ نوکری، بھوک، پیسہ، بھوک، لکڑی کے جانے کے طرح یہ 3 الفاظ اس کے ذہن میں الجھ گئے تھے۔ اچانک اسے چھت کی سفید سطح پر ایک پاگل متحرک تصویر نظر آئی۔ وہ زور زور سے ہنس رہا تھا اور اپنے ہاتھ میں لی ہوئی روٹی کتے کو کھلا رہا تھا۔ اچھل اچھل کر اپنی خوشی اور بے فکری کا اظہار کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں پھر وہی الفاظ ابھرے، بھوک، پیسہ، نوکری، اور پھر وہ اتنی تیزی سے اٹھا جیسے بستر میں کرنٹ دوڑ گیا ہو۔ میز پر پڑی فائل اٹھا کر اس میں رکھے ہوئے کاغذوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ BA، MA۔ اس نے ان کاغذوں کو یک جاک کر کے ایک بھرپور نظر ڈالی، دوسرے ہی لمحے انہیں چاک کر ڈالا۔ پھر آئینہ اٹھا کر اپنا چہرہ دیکھنے لگا۔ کئی روز سے شیو نہ کرنے کے سبب
दाढ़ी बढ़ गई थी, बड़े बड़े बाल बेतरतीबी से उलझे हुए थे। वो अपना अक्स देखकर जोर से हंसा, जैसे वो पागल हंसता है। उसने पूरी ताकत से आईने को दीवार पर दे मारा और खड़े होकर अपने कपड़े फाड़े, कमरे का सामान इधर उधर फेंकने लगा और फिर उछलता कूदता कह कहे लगाता हुआ कमरे से बाहर निकलकर सड़क की तरफ भागता चला गया।